नाज़रीन, इस वक्त सिंध हुकूमत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी है। एक के बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत के जो है फ्रंट मैनों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। बहुत सारों को जो है मुल्क से फ़रार होते हुए रोक दिया गया है। बहुत सारे जो है मुल्क से निकलने में कामयाब हो गए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? खुद सिंध के चीफ सेक्रेटरी के जो फ्रंट मैन है सरवर चांडियो की गिरफ्तारी की इतला मिली है, जो कि ख़ुद किसी सरकारी महकमे में छोटे मोटे अफसर हैं, लेकिन अपने चीफ सेक्रेटरी के लिए जो है वो सिंध के तमाम सरकारी इदारों से जो है वो बत्ता इकट्ठा करके उनके घर पहुंचाने का उन पर इल्ज़ाम है। और चीफ सेक्रेटरी जो है वो किसके करीबी रिश्तेदार है, सबको पता है कि पहले ख़ुद सिंध के वज़ीर आला के फ्रंट मैन जो है वो काजी एजाज, जो कि कल तक लापता थे, कल तक ड्रामाई तौर पर उनकी अगवा की इतला थी, लेकिन अब इस बात की किसी न किसी तरीके से तस्दीक हो चुकी कि वो हसास इदारों की तहवील में है। और तोते की तरह से उन्होंने जो है वो बहुत कुछ कहने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अरबों की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, जो कि दुबई में भी है, जो कि ख़ुद यूके में भी है, जो कि कनाडा में बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि बिज़नेस एम्पायर जो खड़ी कर दी है उन्होंने टोरंटो में और अंटारियो के मुख्तलिफ दूसरे टाउन में, और ख़ुद मॉन्ट्रियल में, कैलगरी में, वो तमाम जो है वो काजी ने जो है डिक्लेयर कर दी। यही हाल जो है न्यूयॉर्क में भी है, वहाँ वाशिंगटन डीसी में कितने इनकी प्रॉपर्टी हैं सब उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तो ये एक ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल पड़ा है। ख़ुद वज़ीर आला के जो बहुत ही लंगोटिया यार है, बचपन के जो दोस्त हैं, जो कभी उनके पास एक मामूली चपड़ासी हुआ करते थे, खाने को नहीं हुआ करता था, अब वो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। मेरा इशारा सलीम बाजारी की तरफ है। उन्हें भी जो है पहले उनकी भी पुरस्रार तौर पर गुमशुदगी की, अगवा की इतला थी, लेकिन अब सुना है कि वो भी हसास इदारों के मेहमान बनने में कामयाब हो गए हैं। बहुत सारी गाड़ियां उनसे बरामद हो चुकी, और तोती की तरह से उन्होंने भी जो है वो अपने ही वज़ीर आला के बारे में सब कुछ बता दिया, वो सब कुछ जो आज तक किसी के इल्म में नहीं था। अब वो अगर आईना दिखाया जाए खुद सिंध के वज़ीर आला को, तो वो भी सब कुछ मान जाएंगे, चाहे आसिफ अली जरदारी की परमिशन उन्हें हो या ना हो। लेकिन अपनी खाल बचाने के लिए अब उन्हें जो है वो उन लोगों के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन शुरू कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कराची एयरपोर्ट से जो है मोहम्मद अली शेख को जो है वो रोक दिया गया, जो कि दुबई के बाद तेहरान के बाद जो है वो अमेरिका जाने वाले थे, जिनका कहना है कि वो हर साल जाते हैं, वो किसी केस में वांटेड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद अली शेख को रोक दिया गया है, जो कि ख़ुद सक्खर के रहने वाले हैं, ताज कंपनी पेट्रोलियम के मालिक बताए जाते हैं। इनके भाई जो वालिद जो है वो मिस्टर ताज शेख जो है वो MPA भी थे सक्खर के, भाई जो है सक्खर के नाजिम रह चुके हैं। ये पहले जो है कभी खुद अवैस टप्पी के फ्रंट मैन थे, बाद में फरियाल तालपुर साहिबा के फ्रंट मैन बन गए, और आजकल कहते हैं कि AG मजीद के फ्रंट मैन। और AG मजीद इतने सियाणे हैं कि उन्हें इस मुमकिना ऑपरेशन का पता था, इसलिए वो पहले ही जो है वो दुबई टुरने में कामयाब हो गए। खुद मोहम्मद अली शेख को तो रोक दिया गया, लेकिन उन्हीं की आड़ में दूसरा शब्बी जो है वो हाथ दिखाने में कामयाब हो गए। शब्बी कहते हैं कि फ़रार हो गए। शब्बी जो है वो इस वक्त पहले फरियाल तालपुर साहिबा के फ्रंट मैन थे, और आजकल जो है वो ख़ुद सुहेल अनवर सियाल के फ्रंट मैन बताए जाते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ख़ुद अली हसन जरदारी जो कि जेलों के मिनिस्टर हैं, उनके जो फ्रंट मैन है, चीफ इंजीनियर है रोड एंड वर्क्स के मजीद पड़ियार, और उनके साहबजादे जो है वो उनके लिए अरबों रुपयों की जो है वो कलेक्शन करते हैं। ये भी जो है वो इस वक्त टारगेट पर है, किसी वक्त भी जो है वो पकड़े जा सकते हैं। और ख़ुद जो है सलीम बाजारी के जो अपने दामाद भी हैं और भतीजे भी हैं, जो कि इस वक्त DSP होने के बावजूद SP की पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं फैसलाबाद। उमेर तारिक बाजारी जो है वो भी टारगेट पर आ चुके, किसी वक्त भी जो है वो भी मेहमान बन सकते हैं, ये ज़राए का कहना है। और ख़ुद CM के जो PSO हैं, पुलिस को जो डील करते हैं, DIG फर्रुख बशीर, उन पर भी नज़र रखी गई है कि वो भी इधर उधर होने में कामयाब ना हो जाए, उन्हें भी जो है किसी वक्त भी जो है वो भी मेहमान बन सकते हैं, ये भी ज़राए का कहना है। और सबसे बढ़कर जो है वो अब ख़ुद जो है वो जो इस वक्त फ़िरौन बने हुए हैं, ख़ुद वज़ीर दाखिला सिंध के जो तीन इनके जो फ्रंट मैन हैं, बल्कि 4 हैं,
مرتضیٰ سیال ہے، دوسرے جو ان کے پی ایس او ہے ڈی ایس پی ہالار چانڈیو ہے، تیسرے جو ہے اعظم مغل ہے، اور چوتھے بلال شیخ جو ہے، یہ چاروں پر جو ہے اس وقت کڑی نظر کی جا رہی، کیونکہ ان چاروں پر یہ الزام ہے کہ یہ پیٹرول بھی چوری کرواتے ہیں پارکوں کی پائپ لائن سے، یہ لوہا بھی چوری کرواتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ ریتی بجری کو بھی چوری کرواتے ہیں، اور یہ جو ہے پورے سندھ میں لائنیں چلاتے ہیں، اور یہ کروڑوں روپے جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر کما رہے ہیں۔ ان پر بھی نظر ہے، یہ بھی کسی وقت بھی اڑ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود علی حسن بروہی جو ہے وہ بھی اس وقت مہمان بننے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، کسی بھی وقت ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت یا نوبت جو ہے وہ اداروں کو کیوں پیش آئی؟ کیا ہے؟ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اپنے ہی قریبی رفقا سے روتے ہوئے یہ فریاد کی کہ وہ جو ہے وہ وفاداری کی سزا بھگت رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور صوبہ سندھ کے جو حقوق ہے ان کے تحفظ کی خاطر ہی ان کے گرد جو ہے وہ گہرا تنگ کیا گیا ہے، اور اب ان کی دوہری شوریت والا کیس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کورٹ میں لگا دیا گیا ہے، ایک اور خطرناک تلوار لٹکانے کے لیے کہ اگر حکم کہنا نہیں مانا تو ان کی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ رکنیت ہی ختم ہو سکتی ہے، قلعدم ہو سکتی ہے۔ یہ دوہری شہریت والا کیس لگانے کا مقصد کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ NFC ایوارڈ، اس کی میٹنگ آ رہی ہے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں، 10 سے 15 ستمبر کو یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، صوبوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے کہ کتنا فنڈ صوبوں کو ملے گا۔ اب اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب حکومت تو مان چکی ہے کہ وہ اپنا فنڈ سے وہ وڈرا ہو رہے ہیں، اپنا فنڈ جو ہے وہ وفاق کو دینے کی پوزیشن میں ہے، وہ نہیں لیں گے، مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن خود صوبہ سندھ جو ہے وہ اب تک اڑا ہوا ہے کہ نہیں، وہ اپنے حقوق پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ یہ وہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت سندھ حکومت پوری کی پوری آتاب میں آ چکی ہے۔ دوسرا، ایک اسٹیٹمنٹ کے لیے کہا تھا خود سندھ کے وزیر اعظم سے، وہ بھی رانا ثناء اللہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے بھائی ایکسٹینشن جو ہے وہ بنتا ہے، اس نے بڑے مارکہ حق کا جو کارنامہ سر انجام دیا ہے ہماری پاک افواج نے، تو اس صورت میں جو ہے پوری کی پوری پاک افواج جو ہے وہ تعریف کے مستحق ہے، داد کے مستحق ہے، وہ جو چاہتی ہے انہیں وہ دیا جائے۔ تو اس قسم کا بیان جو ہے جس طرح رانا ثناء اللہ نے دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، اسی طریقے کا بیان جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی دینا چاہیے۔ یہ میسج کنوے کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ذل سبحانی یعنی آصف علی زرداری نہیں کہیں گے وہ کوئی بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں، وہ تو ڈمی ہیں، اصل جو سی ایم ہیں وہ تو AG مجید ہیں، اصل سی ایم تو فریال تالپور صاحبہ ہے، ان سے کہا جائے تو میں پھر طوطی کی طرح سے کہنے پر تیار ہو جاؤں گا۔ یہ انہوں نے میسج کنوے کیا، لیکن کہا تھا کہ نہیں، اس طریقے سے خیبر پختونخوا کے سی ایم جو ہے علی امین گنڈاپور اپنے فاؤنڈر یعنی کہ قیدی نمبر 804 کو خاطر میں نہیں لا رہے، لہٰذا تم بھی جو ہے ذل سبحانی یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو ہے جو ہم کہتے ہیں ویسا کرو تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ وفاداری نبھاتے ہوئے یہ سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس وقت یعنی کہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اور سب کے سب فرنٹ مینوں کی جو ہے وہ اس وقت گرفتاری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سلیم بجاری جو ہے وہ بہت پریشان ہیں، روتے ہوئے پائے گئے ہیں، دھاڑے مار کر۔ یہ وہاں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اتنے زیادہ بزدل، اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ وہ کوئی ایک تپڑ بھی اس وقت برداشت کرنے کی، کھانے کی پوزیشن میں نہیں، اتنی ان کی حالت اس وقت غیر ہے، اور سب کچھ وہ طوطی کی طرح سے کہہ رہے ہیں۔ پوری طریقے سے انہوں نے اپنے سرپرست، اپنے محسن یعنی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بری طریقے سے بے لباس کر دیا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے ان کی تھوڑی بہت عزت تھی، لیکن خود کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ بجلیاں، غیروں نے تو پھر بھی آ کے ہمیں تھام لیا ہے۔ یہ ہے اس وقت سندھ حکومت بہت ہی مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خود سندھ کے سینئر وزیر جو ہے موصوف جو ہے وہ سعید غنی کے جو بھائی ہے خود فرحان غنی جو چلے گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے، تو وہ یہاں سے کھسک گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہ 22 سے پہلے ان کی واپسی ہے اور کورٹ کی مرضی سے گئے ہیں، اور اندازہ لگائیں کہ ایک دہشت گردی کا ملزم
کورٹ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کورٹ ان کی مرضی کی ڈیٹ انہیں دے رہا ہے. ایک چھوٹے سے معاملے کے لیے پورے 20 دن کی جو ہے وہ تاریخ ان کو دی گئی ہے. اس سے زیادہ عدلیہ کی یعنی کہ بے توقیری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک دہشت گرد عدلیہ کو جو ہے، دہشت گردی کا ملزم جو ہے عدلیہ کو اپنی انگلیوں پر نچوا رہا ہے. تو یہ ہے اس وقت صوبہ سندھ کی تازہ ترین صورتحال. تمام منسٹروں نے جو ہے وہ اب مرغی کی طرح سے، مرغی جو ہے طوفان سے بچانے کے لیے اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو جو ہے چھپا لیتی ہے. اسی طریقے سے ان فرنٹ مینوں کو جو ہے وزیر داخلہ ہو یا وزیر جیل ہو یا دوسرے جتنے بھی منسٹر ہیں، ناصر شاہ وغیرہ، جو سبوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے پروں کے نیچے جو ہے وہ اپنے اپنے فرنٹ مینوں کو جو ہے اس وقت چھپا لیا ہے طوفان سے بچانے کے لیے، تاکہ وہ نہ پکڑے جائیں. اگر وہ پکڑے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی بے توقیری وہ خود بے لباس ہو جائیں گے، اور ان کے سارے کے سارے کٹے چٹے جو ہے وہ اداروں کے آگے بے نقاب ہو جائیں گے، اور وہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے. ایک طریقے سے اداروں نے جو ہے وہ اب ڈنڈا دے دیا اس وقت پوری کی پوری سندھ حکومت کو، سندھ کابینہ کو اور تمام حرام خوروں کو. کہتے ہیں نا کہ شاہد کے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاہد کے ترے در میں اتر جائے مری بات. انداز میرا ظاہر ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈنڈے کا ذکر نہ کریں. ڈنڈے کا ذکر کیوں نہ کرو؟ تمہارے کارنامے ڈنڈوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ڈنڈے کا ذکر تو میں کروں گا، تم اس قابل ہو جو اس وقت ادارے کریں. اس وقت جو عوام میں جو اس وقت جو خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عوام کتنی زیادہ اس وقت خوش ہے. عوام چاہتی ہے کہ یہ ڈنڈا ہمیشہ چلتا رہے ان حرام خوروں کو جنہوں نے سندھ کے عوام کا اس وقت جینا دوبر کر دیا ہے. یہ سب کے سب حرام خور ہیں اور لوگوں کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. لہٰذا ادارے زندہ باد یہ نعرے لگا رہے ہیں خود اس وقت سندھ کے مظلوم اور پسے ہوئے عوام جو ان طاقتوروں کے خلاف اس وقت ایک آپریشن شروع ہو. ان کی دعا ہے کہ خدا کرے کہ یہ آپریشن کسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ منطقی انجام سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے اور ان کو سرخرو ہونے کا موقع نہ دے، بلکہ انہیں جو ہے قرار واقعی ایک بار تو سزا ملنی چاہیے. اتنے عقل مند ہیں کہ اے جی مجید کو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ آپریشن کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، اس لیے وہ جو ہے پہلے ہی دبئی ٹور چکے ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسے لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.